أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بشيء وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اس کے لیے لکھ دیا۔ اس کے لیے سے مراد یہ ہو کی ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وَكَتَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اس کے لیے لکھ دیا، یعنی ہم نے لکھ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فی الالواح، تختیوں میں۔ یہ لوح کی جمع ہے الواح، اور الواح کا لفظ یہاں پہ اس لیے استعمال کیا تختیوں کا کہ حقیقت میں جو تورات دی گئی تھی وہ تختیاں تھیں، اور ان تختیوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے لیے اس میں لکھ دیا تھا، اور یہ تختیاں پھر ٹوٹ گئیں یا تختیاں سلامت رہیں۔ تورات میں تو یہ آتا ہے کہ تختیاں ٹوٹ گئیں، مگر قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ چیز سلامت رہی تھی۔ آگے چل کے ایک لفظ پہ بات آتی ہے، اور ارشاد یہ فرمایا اس کے بعد کہ من کل شیء، یہ من جو ہے یہ مزید کے معنی میں یہاں آ رہا ہے، تاکید کے لیے آ رہا ہے کہ ہم نے ان تختیوں میں ہم نے جو کچھ لکھا تھا ان تختیوں پر ہر چیز ہم نے اس کو لکھ دیا جو ہدایت دینی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں۔ من کل شیء، ہر چیز وہ کیا اللہ نے لکھ دی تھی؟ موعظتاً، ایک تو سمجھنے کی باتیں لکھ دی تھیں، واعظ کہتے ہیں نا نصیحت کو، تو اس کا مطلب موعظہ یعنی نصیحت کی چیزیں ہم نے اس پہ لکھ دی تھیں۔ وتفصیلاً، اور دوسری چیز ہر چیز کا بیان لکھ دیا تھا۔ لکل شیء، ہر ایک چیز کی ہم نے ایک تفصیل بھی لکھ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس چیز کا بیان بھی لکھ دیا۔ یہ جو لکل شیء کے لفظ یہاں پر آئے ہیں یہ بدل ہے، اصل میں موعظہ اور تفصیل کا بیان کیا جا رہا ہے کہ واعظ اور نصیحت کی چیزیں بھی اور تفصیل ہم نے لکھ دی کہ تم نے کن کن چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ یہودیوں کو اللہ تعالی نے حلال اور حرام یہ سب کی سب چیزیں بتا دیں کہ کیا چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں، کیا چیزیں تمہارے لیے ناجائز ہیں، اور یہ چیز چلی ہے یہودیوں میں بہت زیادہ، حلت اور حرمت کے احکامات، پھر اس تورات کی شرح ہوتی رہی، پھر ہر زمانے میں تورات کے جو فقیہ تھے، تورات پر جو عمل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے ان چیزوں کی تشریحات کی ہیں، اور وہ تشریحات اب اگر آپ دیکھیں تو وہ تالمود کی صورت میں آپ کو مل جائیں گی کہ ایک ایک چیز پر پھر انہوں نے اجتہاد کیا، اس پہ لکھا، انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اور خدا نے اس میں کیا کیا چیزیں کہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف بھی کی، اور یہ الگ بات ہے کہ خدا کے کلام کو انہوں نے بگاڑا بھی اپنی جگہ سے علیہ باللہ، مگر یہ تالمود میں فقہی مسائل ملتے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں یہ تفصیلات لکھی ہیں۔ فخذھا بقوۃ، اللہ نے فرمایا ہے کہ جتنی بھی تفصیلات اور جو چیزیں ہیں ان کو پکڑ لو زور سے۔ زور سے مطلب یہ ہے کہ ان پر سختی سے عمل پیرا ہو جانا، استقامت اختیار کرنا، اور ان چیزوں کو نہ چھوڑنا۔ ہوتا یہی ہے کہ اللہ کا کلام اس میں اجمال ہوتا ہے، اور اس کی تشریح انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اور نبوت جب نہیں ہوتی تو پھر اس کلام میں اجتہاد ہوتا ہے، اور اجتہاد سے اس کلام کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اجتہاد سے سمجھا جاتا ہے اس کلام کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہی ہوا کہ سب سے پہلے تو اللہ کی کتاب نازل ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا کہ یہ کلام اور یہ قرآن پاک چونکہ چلنا ہے قیامت تک، اس لیے حدیث کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اگر حدیث کی حفاظت نہ ہوتی
تو دین کچھ کا کچھ بنا ہوا ہوتا. یہ ایک نیچرل چیز تھی. اللہ کو بھی معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ حدیث کا تحفظ ہو جاتا، اور اللہ نے اس کے لیے ایسے اسباب اور سامان کر دیے کہ محدثین نے صدیوں اس پر محنت کی ہے اور سب کی سب چیزیں لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیں اور بیان کی. اسی لیے جو لوگ درمیان میں حدیث کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ دوسرا ان کا گمراہی کی بات اور نظریہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کتاب کی تشریح خود کرنا چاہتے ہیں اور وہ کتاب کو خود سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ حدیث کو نکال دیں بیچ میں سے اور اللہ کی کتاب کو وہ خود سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے اسی لیے اس خطرے کو محسوس فرما لیا تھا، اور آپ نے صراحت کی اس بات کی کہ دیکھو جو چیزیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں یہ بھی ہیں، یعنی قرآن اللہ کی کتاب، اور ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اور بھی دی ہے، اور وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حدیث تھی. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ حدیث کا تحفظ کرتے تھے. حضرت عمران رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، اور عمران رضی اللہ عنہ صاحب کرامت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، کیا سب کے حالات محفوظ ہیں؟ ایسے تو نہیں. 1,00,000 سے زیادہ کی روایت ملتی ہے حجۃ الوداع کہ 1,00,000 سے زیادہ افراد اس وقت موجود تھے، مگر بچے کتنے؟ کن کی روایات امت تک پہنچیں؟ ان میں صرف نام بھی اگر شمار کر لیے جائیں تو وہ 9,000 اور چند سو بنتے ہیں، 10,000 سے بھی کم بنتے ہیں. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ 10,000 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ میں 10,000 سے بہرحال کم ہیں کہ جن کی روایات بھی ملتی ہوں. اس میں وہ بھی شامل ہیں جن کے صرف نام ہیں اور اس کے آگے صرف اتنا لکھا ہوا ملے گا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. پھر رہ گئے وہ جو صاحب روایت ہیں، وہ اس سے بھی کم ہیں، اور جن کی روایات بہت زیادہ ہیں وہ تو بالکل چند ایک گنے چنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں. تو اس لیے سب صاحب کرامتوں یہ بھی نہیں پتہ چل سکتا. حضرت عمران رضی اللہ عنہ صاحب کرامت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، اور وہ اپنی کرامت کا ایک مرتبہ انہوں نے بتایا کہ میری جب صبح آنکھ کھلتی تھی تو اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے تھے مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے، اور فرمایا اب یہ حالت ہو گئی ہے. ایک علاج انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا مجھے یہ حدیث ملی نہیں تھی تو اس لیے میں نے اس پہ عمل نہیں کر سکا، اور اب یہ حالت ہے کہ وہ فرشتے نہیں آتے. پھر ان کے پاس فرشتے آنے لگے تھے جب اس حدیث پہ انہوں نے عمل کر لیا. تو لمبی روایات ہیں. بہرحال حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات کہی. ان سے کسی آدمی نے کہا ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، آپ ہمیں قرآن کیوں نہیں سناتے؟ تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ قرآن میں یہ چیزیں ہیں، اصول کی باتیں ہیں، اس کی تشریحات تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں ملیں گی. اور آخری جملہ انہوں نے بڑا اچھا اسے کہا. انہوں نے فرمایا کہ واللہ ما نرید بالقرآن بدلا، اللہ کی قسم ہم بھی قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں چاہتے، ولیکن نرید من هو اعلم بالقرآن، مگر ہم اس ذات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو قرآن کی سب سے زیادہ شرح کرنے والی تھی، جو قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والا تھا. تو ہوتا یہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو وہ وحی میں اجمال ہوتا ہے، اور تفصیل جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے تفصیل کی بھی تفصیل پھر ہو جاتی ہے. حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو اس پر سختی سے عمل کرو. تو مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تشریح کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی تشریحات کے بعد پھر اجتہاد کا منصب آ جاتا ہے کہ مجتہدین اس کی تشریح کیا کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کلام میں کیا کیا چیزیں ہیں. اور اجتہاد کی بنیاد اصل میں تو کتاب و سنت ہی ہوتی ہیں اور وہی رہی ہیں اس امت میں. پھر فرمایا کہ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو حکم کیجئے، اپنی قوم کو بتائیے کہ وہ لوگ اس پر عمل کریں، اپنی قوم کو بتائیے کہ
کہ وہ لوگ اس پہ اللہ کی جو کتاب ان پر نازل کی گئی ہے اس کو پکڑے رہیں اور یاخذوا باحسنھا، اور اب اپنی قوم سے کہیے کہ پکڑے رہیں، سختی سے عمل پیرا ہو جائیں، باحسنھا، اس کتاب کی بہتر باتوں پر۔ تو تورات کی تو ساری باتیں بہتر تھیں، جو نازل ہوا تھا سارا ہی کلام بہتر تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اس کی اچھی باتوں پر عمل کریں؟ تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ساری کی ساری اچھی ہے، اول سے لے کے آخر تک، تو تم اس کی ساری اچھی باتوں پہ عمل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام تورات کی گویا کہ تعریف فرما دی کہ جو تورات ہے یہ اول سے آخر تک ہم نے ہی نازل کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو تختیاں لائے ہیں یہ سب کی سب اچھی باتوں پر مشتمل ہیں، تم ان کو مانو۔ سأوریکم، اور کیا ہوگا؟ سأوریکم، میں تم کو عنقریب دکھاؤں گا دار الفاسقین، ان لوگوں کا گھر یا ان لوگوں کا دار یعنی شہر جو فاسق ہیں۔ دار جو ہے یہاں پر گھر کے معنی میں، اور گھر کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ساری قوم کسی ایک گھر میں تو رہتی نہیں، وہ تو ملک مراد ہو گیا، تو میں تمہیں وہ ملک دکھاؤں گا جو سرکش اور بے دین لوگوں کا ہے، اور یہ عمالقہ تھے۔ عمالقہ کی قوم اس وقت فلسطین میں آباد تھی، تو اللہ نے بشارت دے دی کہ دیکھیے انہیں کہ یہ تورات پر عمل کرتے رہو۔ یہ ظاہر ہے کہ قصہ اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے یہ سارے لوگ نجات پا کر نکل چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اس جگہ پر اب اس کے بعد دکھا دیں گے فاسقوں کا گھر، تو مراد یہ کہ فلسطین اور دیگر علاقے تمہیں دے دیں گے۔ یہ ایک طرح سے بشارت ہو گئی کہ تم اپنی دشمن قوم پر فتح پا لو گے۔ سین جو ہے ساوریکم میں سین کا جو لفظ ہے اس کو مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب کہ عنقریب دکھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی کہ عنقریب تم اس چیز میں آ جاؤ گے، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو بشارت دی جاتی ہے ایسے ہی اپنے دشمنوں پر غلبے کی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے، تو راستے میں ایک آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، لرادک الی معاد، آپ کو لے کے جائے گا اسی جگہ واپس جہاں سے آپ آئے ہیں۔ تو مراد ظاہر تھی کہ مکہ فتح ہو جائے گا۔ ایک گمراہی کا نمونہ بھی دیکھیے، آیت اب یہی ہے، ساری امت اسی بات کی قائل ہے کہ یہ ہجرت کے سفر میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں۔ مراد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے رات کو، جب حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور آپ نے مکہ کو دیکھا، اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا مکہ اللہ کی قسم سب سے زیادہ پیارا شہر دنیا میں تو مجھے لگتا ہے جہاں میں چاہتا ہوں کہ رہوں، مگر میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اس سفر کے دوران کہ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، کوئی امکان توقع ہی نہیں تھی، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو اتنی بڑی چیز خدا دینے والا ہے۔ ایسے ہی آج مکہ سے آپ نکل رہے ہیں، کل اسی مکہ مکرمہ کو آپ فتح کر لیں گے۔ گمراہی کی ایک مثال بھی دیکھیے، یہ تو اس آیت کی صحیح تشریح ہو گئی جو مفسرین نے فرمائی ہے۔ یہ جو عبداللہ ابن سبا کا فتنہ تھا، یہ لوگوں میں نئے نئے شوشے چھوڑتا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا لوگوں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا خیال ہے، وہ دنیا میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ لوگوں نے کہا یقیناً عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے ہی گئے ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ کہتا تھا وہ بھی اس دنیا میں واپس آئیں گے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ اس سے کہا دیکھو قرآن نے کہا کہ جس پروردگار نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، جہاں سے آپ کو لے کے جا رہا ہے وہیں آپ کو واپس لائے گا۔ تو کہتا تھا دنیا ہی سے لے کے گیا ہے نا، تو دنیا میں لے کے آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر آ سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ تو ان سے بھی افضل تھے۔
لوگ اس گمراہی میں پھنس گئے، اور ایک جماعت تھی بڑی جو اس نے گمراہ کی، اور ان کا عقیدہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے اس دنیا میں آئیں گے اور یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے علیاذ باللہ گمراہی کا نمونہ کہ قرآن سے اس نے ایسا استدلال کیا کہ اب کوئی اس کا کیا جواب دیتا؟ حدیث کو چھوڑ دیں اور محض عقل کی بنیاد پہ قرآن کو حل کرنے لگ جائیں تو پھر ایسی گمراہیاں پھیلتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بشارت دی تھی کہ آپ پلٹ کے جائیں گے، مکہ مکرمہ فتح ہوگا، اور دیکھیے آپ کو وہ خدا تعالیٰ وہ جگہ دے دے گا۔ ایسے ہی حدیبیہ کے بعد جب مسلمان واپس ہوئے بڑے دلگیر تھے، غمگین تھے کہ ہم نے کن شرائط پر کفار مکہ سے صلح کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے، اور وہ فتح یہ تھی کہ آئندہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا بنی اسرائیل کو اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ سأریکم دار الفاسقین، ہم تمہیں دکھائیں گے فاسقوں کا گھر، یعنی جو سرکش اور بے دین عمالقہ، اس قوم پر تم فتح پالو گے۔ دوسری تفسیر بالکل اس کے برعکس مفسرین نے کی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ بشارت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے بتایا ہے کہ عبرت حاصل کرو اس چیز پہ، اور عبرت کی بات یہ ہے کہ سأریکم دار الفاسقین، ہم تمہیں دکھائیں گے فاسقوں کا گھر، یعنی جب تم وہاں پہنچو گے تو تم عبرت کا سامان دیکھنا کہ خدا نے ان قوموں کو کیسے تباہ و برباد کر دیا جو اللہ کے نافرمان تھے اور جنہوں نے اللہ تعالی کی باتوں کا مذاق اڑایا، آیات کی تکذیب کی، اور ان لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں مانا۔ تو اس لیے بعض حضرات کے نزدیک یہ آیت جو ہے مفسرین کے وہ عبرت کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے گھر لوگوں کا بے حکم لوگوں کا گھر دکھا دیا جو حکم خدا کا نہیں مانتے تھے۔ اب دار کا جو مطلب ہے یہاں پہ وہ ملک سے بھی ہو سکتا ہے کہ خدا انہیں وہ ملک دکھا